السلام علیکم، میرا نام سید مبشر ہے اور یہ ہے دا سیکرٹ پوڈ کاسٹ۔ اچھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹرینجر تھنگس۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یو ایف او یا ایکسٹرا ٹیریسٹرل سے ایک دم سے نیٹ فلکس کا ایک شو ہے اسٹرینجر تھنگس، اس پہ کیسے آ گئے؟ لیکن یہ بالکل نیٹ فلکس کا شو جو اسٹرینجر تھنگس ہے اسی کے اوپر آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ شو ہے، مجھے بہت پسند ہے اور ہوپ فلی کہ شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی شاید اچھا لگا ہوگا۔ اسٹرینجر تھنگس مجھے کئی حوالوں سے پسند ہے۔ اس کی سیٹنگ، 80s کی جو سیٹنگ ہے اس کی، ایک تو یہ کہ میں 80s کا لور ہوں۔ مجھے 80s کی موویز، میوزک، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 80s اور 90s کا جو پاپ کلچر ہے وہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ پلس چائلڈہڈ میموریز، کیونکہ ان بچوں نے جو گیجٹس یوز کی ہوئی ہیں وہ میں نے بھی یوز کی ہیں۔ ABM بیکس جو بائسیکلس تھیں وہ یوز کی ہیں، واکی ٹاکی یوز کیا ہے، اور اس ٹائم کی جو گیجٹس تھیں وہ اب ڈیفینیٹلی جیسے نئی نظر آتی، نئی جنریشن کو VHS پلیئر ہے، کیم کارڈر ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو وہ یوز کی تھیں، تو ایک طرح سے پرانی چائلڈہڈ میموری ریکال ہو گئی، تو مجھے ایک اوور آل اچھا لگا وہ۔ پلس اس کا جو پلاٹ تھا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور سب سے جو اچھا اور ایک انٹرسٹنگ اس کا پہلو ہے شو کا وہ یہ کہ یہ شو اوریجنل ریئل ایونٹس پر بیس کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ جو اسٹرینجر تھنگس ہے یہ اصل میں واقعات ہوئے تھے اور اس کو چینج کر کے، ماڈیفائی کر کے انہوں نے ایک سائی فائی شو بنایا ہے۔ وہاں تو انہوں نے لکھ دیا نا، مطلب ویب سائٹ پہ کہ یہ سائی فائی ہے، لیکن اسٹرینجر تھنگس کا جو اصل پلاٹ ہے وہ ریئل ایونٹس پر بیس کرتا ہے، اور وہ اوریجنل جو اس کا اوریجن ہے وہ آتا ہے دا مونٹاک پروجیکٹ سے۔ اچھا، مونٹاک پروجیکٹ بیس کرتا ہے دا فلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ سے، تو یہ اس کا ایک اس طرح سے کنیکشن ہے۔ یہ میں آپ کو، کیونکہ یہ شو میں اس لیے اپنے اس چینل میں ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ اس شو کا ڈائریکٹ جو کنیکشن ہے وہ ہمارے ہی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ کاسمک ہسٹری ہے، ٹائم ٹریول ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ 1943 یعنی کہ 28 اکتوبر 1943 میں امریکن نیوی ایک ایکسپیریمنٹ، ایک ٹاپ سیکرٹ ایکسپیریمنٹ کرتی ہے، اس کا نام دا فلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ رکھا گیا۔ اور اس ایکسپیریمنٹ میں آپ کو جیسے یاد ہوگا کہ 1943 میں سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی، تو امریکن نیوی نے یہ پہلا ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہا کہ انہوں نے اپنے جو شپ تھا، ان کا جو بحری جہاز تھا، وہ اس طرح سے ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ریڈار میں نظر نہ آئے۔ آج کل کی اگر ہم موجودہ لینگویج میں بات کریں تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی یہ ابتدا تھی۔ تو اس ٹائم پہ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا آئنسٹائن کی فیئر فیلڈ تھیوری کو سامنے رکھ کے، اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس بحری جہاز کو وہ الیکٹرانک میگنیٹک فیلڈ کے تھرو کیموفلاج کریں گے تاکہ یہ ریڈار پر نظر نہ آئے۔ یہاں تک تو یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب رہا، لیکن اس ایکسپیریمنٹ مطلب اس کو آپ اس طرح سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو تھا وہ سکسیزفل ہوا، یعنی کہ ریڈار میں وہ جو ڈسٹرائر تھا، نیوی کا جو شپ تھا، وہ غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا، یہ جو ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا یہ فلاڈیلفیا نیوی شپ یارڈ میں ہو رہا تھا، اور جب یہ ایکسپیریمنٹ سٹارٹ ہوا تو وہ جہاز، وہ نیوی کا جہاز جس میں کیبن کرو کے لوگ بھی تھے، آفیسرز بھی تھے، ویپنز بھی تھے، سب کچھ تھا، ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے۔ وہاں سے جب یہ ایکسپیریمنٹ سٹارٹ ہوا تو یہ
جہاز ٹیلی پورٹ ہوتا ہے، پورا بحری جہاز نیوی کا یہ ٹیلی پورٹ ہوتا ہے اور امریکہ میں کئی مائلز دور پر ایک سیکنڈ نیوی کی پورٹ ہوتی ہے نارتھ ورجینیا میں، نارتھ سلوپ کے نام سے ایک پورٹ ہے، وہاں پر یہ ٹیلی پورٹ ہوتا ہے کچھ ٹائم کے لیے. یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کچھ آ رہا ہے کہ 1 منٹ کے لیے ٹیلی پورٹ ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 منٹ سے پہلے یہ ٹیلی پورٹ نظر آیا نارتھ فورٹ ورجینیا کی پورٹ پہ، اور اس کے بعد یہ واپس ٹیلی پورٹ ہوتا ہے فیلاڈیلفیا نیوی شپ یارڈ میں. لیکن یہ جو بیچ کا جو ٹائم تھا اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں ٹائم ٹریول بھی ہو گیا اور ٹائم ریپ، یعنی کہ ٹائم کو وہ شفٹ کرتے ہیں اور دوسری جگہ پہ ٹریول کرتے ہیں، تو یہ ٹیلی پورٹیشن بھی ہو گئی. یہ ایکسپیریمنٹ مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے تو سکسیزفل رہا، لیکن اس کے اندر جو کیبن کرو تھا، جو لوگ تھے، جو آفیسرس تھے، ان کے بارے میں پھر یہ کہا گیا ہے بعد میں کہ ان کی ذہنی حالت خراب ہو گئی. وہ جو سیکنڈ یا 1 منٹ کے ٹائم فریم میں انہوں نے ٹیلی پورٹ کیا ہے، شفل کیا ہے، ٹائم ریپ کیا ہے ایکسپیریمنٹ میں، وہ ایکسپیریمنٹ فزیکلی تو صحیح رہا لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ایک خوفناک خواب کی شکل میں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ہو گیا کہ کئی لوگوں کی جسموں میں آگ لگ گئی، چیتھڑے اڑ گئے، اور کچھ لوگ مینٹلی طور پر پاگل ہو گئے، اور کچھ لوگ جو سم ہاؤ اپنے آپ کو جسمانی طور پر بچا سکے وہ سائیکولوجیکل طور پر اتنے زیادہ ایب نارمل یا ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ پوری زندگی بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ سائیکاٹرک جو وارڈز ہوتے ہیں پھر وہ وہاں پہ رہے. کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس میں سروائیو کر گئے، جن کی تعداد شاید 1 یا 2 ہے، جنہوں نے بعد میں سٹوریز بتائیں اور سب کو بتانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ آفیشیلی یہ ایک ٹاپ سیکرٹ ایکسپیریمنٹ تھا تو اس کو ڈسکریج کیا گیا ان سب کو. اور بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نیوی میں جتنے بھی آفیسرز اور جوان تھے ان سب کو پھر ریٹائر کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ مینٹلی طور پر انفٹ کرو ہے، تو ان سب کو پھر ریٹائر کر دیا گیا. اب وہ جو بھی اپنی اسٹوری بتاتے تھے، کیونکہ ان کو حکومت کی طرف سے سرٹیفائڈ ہو چکے تھے کہ دے آر مینٹلی انفٹ، تو ان کی اسٹوریز کو کوئی مانتا بھی نہیں تھا. لیکن یہاں پر یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس تجربے کے بعد ایک چیز کنفرم ہو گئی تھی کہ فزیکل طور پر یا مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب رہا، لیکن وہاں پر جو لوگ تھے جو اس آن بورڈ تھے شپ میں، ان کے لیے ایک کیٹاسٹرافک ایونٹ یا ایکسپیریمنٹ تھا. یہ پروجیکٹ یہاں پر بند کر دیا گیا کیونکہ یہ آدھا کامیاب ہوا تھا اور آدھا جو تھا وہ فیل ہو گیا تھا، تو یہ بند کر دیا گیا. فیلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ کے نام سے بہت ساری فلمیں بھی بنی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، اور یہاں پہ میں مینشن بھی کر دوں گا کہ کون کون سی موویز ہیں. اس کے علاوہ فیلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ کے اوپر بہت ساری بکس بھی لکھی گئی ہیں، میں نے وہ بکس بھی پڑھی ہیں. کچھ بکس میں نے امریکہ سے منگوائیں کیونکہ یہاں پہ اویلیبل نہیں تھیں، اور اس کے بعد کچھ بکس یہاں پاکستان میں بھی مجھے مل گئیں، بڑی مشکل سے لیکن مل گئیں. اچھا، یہ ایکسپیریمنٹ ہوا 1943 کو. بیچ میں بہت ٹائم تک خاموشی رہی، لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 70s میں ایک خفیہ طور پر نیو یارک میں لانگ آئیلینڈ ایک جگہ ہے، اور وہاں پہ ایک بہت مشہور لائٹ ہاؤس ہے، اور اس لائٹ ہاؤس کے پاس ایک امریکہ کی ایک ابینڈنٹ ایک ایئر فورس کا ایک بیس تھا، کیمپ ہیرو کے نام سے، اس کو کیمپ ہیرو اس کا نام ہے. اور اس جگہ پر پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ ابینڈنٹ بیس تھا، کہ جو کیمپ ہیرو کا جو بیس ہے امریکہ میں ابھی بھی ہے، وہ ابینڈنٹ تھا. لیکن 70s میں اس ابینڈنٹ ایئر فورس آفیشلی تو اس کو ابینڈنٹ رکھا گیا،
لیکن بیہائنڈ دا سین یعنی کور اپ کرنے کے طور پر اس بیس کو یوٹیلائز کیا گیا. یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا تھا اس کو سیکنڈ طور پر ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس میں انسان کو ہم کس طرح سے ٹائم ٹریول میں کرا سکتے ہیں. یعنی کہ جو پہلا ایکسپیریمنٹ تھا فیلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ 1943 کو, اس میں انہوں نے شپ کو تو ٹیلی پورٹ کر لیا تھا, ٹائم ٹریول کر لیا تھا, لیکن جو انسان تھے وہ مطلب زندہ نہیں رہ سکے یا جل گئے. تو یہ جو سیکنڈ اٹیمپٹ کی انہوں نے, اس پروجیکٹ کا نام انہوں نے رکھا دا مونٹاک پروجیکٹ. مونٹاک پروجیکٹ بیس کرتا ہے اس بات پہ کہ انسان اپنے آپ کو ٹائم ٹریول کیسے کر سکتا ہے. یہ بات ویسے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ٹائم ٹریول ایگزسٹ کرتا ہے, پاسبل ہے, ٹائم ٹریول ہو سکتا ہے. سائنٹیفکلی طور پر یہ چیز اب سائنٹیفک کمیونٹی کو پتہ ہے, لیکن وہ اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کرتے, لیکن ٹائم ٹریول ایگزسٹ کرتا ہے, ہو سکتا ہے. ٹیلی پورٹیشن بھی ہو سکتی ہے, اور قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے, اور تو اس لیے ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. سائنٹیفکلی طور پر وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ انسان ٹائم ٹریول کیسے کر سکتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزیں یوز کرنی شروع کی, جس میں ٹیلی پیتھی کیسے ورک کرتی ہے, ٹیلی پیتھی کی جو ویوز ہوتی ہیں وہ کس طرح ورک کرتی ہیں, پلس انسانی جو شعور ہے یعنی کہ ہیومن کانشیسنس جو ہے اس کو کس طرح سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے یا ٹیکنالوجی کے ایکوپمنٹ کے ذریعے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں, انسان جو خواب دیکھتا ہے, اس کو ہم کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ چیز تھی. پلس مائنڈ کنٹرول تھا, یعنی کہ جو مونٹاک پروجیکٹ تھا اس کے جو بیسک جو ٹارگیٹس تھے کہ ہم انہیں ان چیزوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. تو ان ایکسپیریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ مائنڈ کنٹرول کیسے کرتے ہیں, ٹیلی پورٹیشن کیسے ہے, ٹائم ٹریول انسان کیسے کر سکتا ہے, فزیکلی کر سکتا ہے یا مینٹلی کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس پروجیکٹ میں تھی. کافی یہ بھی خفیہ پروجیکٹ رکھا گیا کیونکہ آفیشیلی وہ بیس ابینڈنڈ تھا, لیکن بیہائنڈ دا سین کور اپ اس میں اندر کام ہو رہا تھا. اس کے اوپر بھی بہت ساری بکس ہیں, اور یہاں پہ میں بک مینشن بھی کرنا چاہوں گا. یہ بک بڑی زبردست ہے, دا مونٹاک پروجیکٹ, اور یہ بک میں نے امریکہ سے منگوائی ہے, پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, لیکن یہ آن لائن آپ کو مل سکتی ہے. اچھا, جو دوسری بک ہے وہ دا فیلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بک ہے, اور اسی طرح سے اور بھی بکس ہیں جس کو دیکھ کر جب میں نے اسٹرینجر تھنگس دیکھا تو یہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اوریجنل سٹوریز کو انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے. بلکہ چینج کیا کہوں گا, کیونکہ اگر میں آپ کو ابھی یہ آپ کو تصویریں بھی دکھا رہا ہوں گا تو آپ کو ریکال ہو جائے گا کہ جو اسٹرینجر تھنگس کا جو فرسٹ سیزن تھا اس میں جو انہوں نے بلڈنگ دکھائی ہے, جو انہوں نے ریڈار دکھایا ہے, یا جو ٹیسٹ دکھائے ہیں, یہ اوریجنلی ایگزسٹ کرتے ہیں. مونٹاک پروجیکٹ کے بارے میں تو یہاں تک آیا تھا کہ ایک ٹائم میں یہ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے تھے کہ ایک انسان کو انہوں نے ایک چیئر بنائی تھی. اس چیئر میں پورے جس طرح 11 کو آپ دیکھتے ہیں اسٹرینجر تھنگس میں کہ اس کے سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے وہ پورے کلپس وغیرہ لگا کے اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح کی انہوں نے ایک چپ لگائی تھی, ایک پوری چیئر بنائی تھی, اور اس میں آپ جو سوچ رہے ہوتے ہوں, آپ کے مائنڈ میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے, وہ اس کو ایک خاص اسٹیج پر فزیکلی بنتا ہوا دیکھ سکتے تھے. یہ اس تک پہنچ گئے تھے. اور بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے, بکس میں بھی ہے, کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹنل انرجی فارم میں کھولنے میں کامیاب ہو گئے تھے, ٹائم ریپ کر کے, کہ جہاں پہ ان کو آگے سے کچھ نظر آ رہا تھا. ایک چھوٹا سا جس طرح سے انہوں نے اسٹرینجر تھنگس میں دکھایا ہے, ایگزیکٹلی اسی طرح کا ایک الیکٹرانک وے میں ایک ٹنل انہوں نے کھول لیا تھا جہاں پہ, اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کئی لوگ اس ٹنل میں بھیجے بھی ہیں
جن میں سے کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غائب ہو گئے، یعنی کہ اس وقت جب یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا تو ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کو واپس کیسے لے کے آنا ہے. بھیج تو دیا تھا اس ٹنل میں، جو کہ جو چیئر پہ بیٹھا ہوا آدمی تھا وہ اپنے مائنڈ کے ذریعے اس ٹنل کو الیکٹرانک میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے کھول رہا تھا ٹائم ریپ کے تھرو، لیکن ان کو واپس کیسے لے کے آنا ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. تو کئی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکے ٹائم ریپ کے اس میں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں نے جب یہ شو دیکھا تو اس میں مجھے بہت ساری چیزیں نظر آئیں، اور تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک شو کیا جائے کہ اسٹرینجر تھنگس کا جو پلاٹ ہے یہ ریئل ایونٹس پر بیس کرتا ہے. اور اگر آپ بھی اس کے اوپر اسٹڈی کرنا چاہیں، ریسرچ کرنا چاہیں، تو میں نیچے لنک میں بھی دے دوں گا کہ مونٹاک پروجیکٹ کس طرح سے بنا اور بیہائنڈ دا سین اس کے کون کون سے لوگ تھے. کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں اور ان کے انٹرویو بھی ہوتے رہتے ہیں. میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ ان میں سے جو ایک دو لوگ ہیں ان سے میں انٹرویو کر سکوں اس پوڈ کاسٹ میں، تاکہ یہ کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ دا ریئل سٹوری جو تھی وہ کیا تھی. اسی طرح دا مونٹاک پروجیکٹ سے پہلے جو فیلاڈلفیا ایکسپیریمنٹ بھی انہوں نے کیا تھا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ ابھی تک سامنے منظر پر نہیں آ سکیں. وہ پروجیکٹ ابینڈنڈ ہو گیا، بہت سارے لوگ مر گئے اور اس طرح سے، لیکن جو اوریجنل سٹوری تھی وہ آہستہ آہستہ اب سامنے آئی ہے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری سٹوریز، یہ بہت ساری باتیں ریویل نہیں ہو سکیں. تو آئی ہوپ کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اسٹرینجر تھنگس اگر اب آپ اس اسٹڈی کے بعد یا ریسرچ کے بعد دوبارہ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئیں گی، اور میرے خیال میں شاید آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا کہ دوسرے اسی طرح کے ٹاپک کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.